السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک انتہائی اہم اور ضروری بات، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے غلط فہمی پھیلانے والے ہالی ووڈ کے کچھ موویز کی کٹنگز اور پرانے ویڈیوز جو آج سے 5 سال 10 سال پرانے ہیں، ایسے ویڈیوز اور جو دوسرے ملکوں کے ہیں اور دوسرے حادثوں کے ہیں، جیسے کہیں زلزلہ آ گیا تھا، جیسے کہیں پہ بھوکمپ اور ارتھ کیو آ گیا تھا، اس میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے بھی ویڈیوز کو کٹ کر کے اس کو فلسطین کے نام پہ چلا رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے جو صراحتاً ناجائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے سخت الفاظ میں مسلمانوں کو منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس طریقے کے میسیجز کو ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس طرح کی باتیں جس کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس میں اسی لیے بولتا ہوں نا، ابھی میں نے اس سے پہلے بھی جو سبق میں نے اپنے چینل پہ ڈالا ہوں، اس سے پہلے میں نے 3 گھنٹے اسٹڈی کیا ہوں، اور 3 گھنٹے اسٹڈی کر کے پھر 10 منٹ کا میں نے وہ جو ہے ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوں، تاکہ جو آتھینٹک چیزیں ہیں نیوز ایجنسیز کے حوالے وغیرہ سے آپ تک جو ہے صحیح بات پہنچے۔ یہ نہیں ہے جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں، خود مجھے بھیج رہے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہوں مجھے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے ایسے ویڈیوز بھیجے جا رہے ہیں کہ دیکھیے فلسطین میں کیسا ظلم ہو رہا ہے، اور جب اس کو دیکھا جا رہا ہے اور میں نے اس کی تحقیق کیا تو پتہ چل رہا ہے یہ تو ہالی ووڈ کے کسی فلم میں سے کاٹا ہوا حصہ ہے، یہ تو آج سے 5 سال پہلے کہیں پہ زلزلہ آ گیا تھا، یہ اس کا ویڈیو کلپ ہے، یہ تو آج سے 10 سال پہلے کا ویڈیو کلپ ہے کسی اور ملک کا، اور اس کو فلسطین کے نام سے جوڑ کر چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایسی ہی غلط باتوں کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے نا وہ سب سے پیچھے ہے۔ ہمارے پاس میں ہم اگر دیکھیں گے تو ہمارے اکابر کو اگر ہم دیکھیں گے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے، وہ لوگ بغیر آتھینٹسٹی کے کسی بھی چیز کو جو ہے اس کے اوپر وہ بھروسہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے احادیث کی بھی جو قسمیں ہیں، جو احادیث کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، ان قسموں کے اندر بھی اگر اپن دیکھیں گے، صحیح حدیث ہے، حدیث حسن ہے، موضوع احادیث ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مرسل ہے۔ یہ تمام جو احادیث کی قسمیں ہم کو ملتی ہے وہ اسی لیے ملتی ہے کیونکہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تابعین کے اوپر اور محدثین کے اوپر، ایسی لیبوریٹریز تھی ان کے پاس میں حدیث کو پوری طرح سے جانچنے اور کھنگالنے کے لیے، کہ جب بھی کوئی حدیث آتی تھی پہلے اس کی آتھینٹسٹی کو جانچتے تھے وہ لوگ، اس پہ ریسرچ ہوتا تھا، تحقیق ہوتی تھی، اور کہاں سے آ رہی ہے، راوی کون، اس کے پہلے کا راوی کون، اس کے پہلے کا راوی کون، ہر جو راوی ہے فن اسماء الرجال جو وجود میں آیا ہے وہ اسی لیے تو آیا ہے کہ راویوں کو بھی جانچا جائے اور ان کی بھی لیبوریٹری کے اندر پوری جانچ اور پوری تحقیق ہو، اور ان کو بھی جو ہے پوری طرح سے اسکین کیا جائے، تب جا کے یہ ہمارے پاس پھر حدیثوں کی قسمیں بنی کہ یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یا یہ موضوع ہے۔ اور باضابطہ علماء نے کتابیں بھی لکھی جب انہوں نے اپنی لیبوریٹریز کے اندر جانچا کہ بہت ساری گھڑی ہوئی بھی باتیں حدیثوں کے نام سے مارکیٹ میں چل رہی ہے، تو باضابطہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات لکھی ہے، ایسی تمام گھڑی ہوئی حدیثوں کو انہوں نے اس کے اندر جمع کر دیا۔ یہ میں مثال آپ کو یہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جب قرآن حدیث کے معاملے میں اور تفسیر کے معاملے میں اور فقہ کے معاملے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط برتا ہے کہ خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت کے جو ایک دم اعلیٰ قسم کے جو 200 علماء تھے، ان کی آپ کے پاس ایک مجلس تھی، اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا، اس کو جب اس کی دلیل کے لیے جب کوئی حدیث لی جاتی تو وہ 200 علماء کی مجلس اس کے اوپر 2 3 مہینے تک ریسرچ کرتی تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے یہ فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو علمی ولولہ اور انہماک کا باب ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی کہ محدثین نے، علماء نے کیسی اس زمانے کے اندر محنتیں کی۔ تو جب قرآن حدیث کے، تفسیر کے اور فقہ کے معاملے میں ہمارے بڑوں کا یہ معاملہ رہا، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہماری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو اکسانے کے لیے، جو لوگ اس طریقے کا جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ جو حقیقت میں ہے ہی نہیں،
بلکہ ہالی ووڈ کے فلموں کے کلپ کاٹ کاٹ کے اس کے نام سے چلائے جا رہے ہیں، اور گھڑے ہوئے میسیج، اور جہاں پہ زلزلے آ گئے تھے کہیں پہ پہلے، وہ میسیجز یعنی وہ ویڈیوز، اور اس کے علاوہ جو ہے جو کسی اور ملک کے تھے ان کو ایسا اس طریقے سے فلسطین کے مظلوموں پہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، چلائے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یار، افسوس کی بات ہے اسی وجہ سے، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ اس طرح کی غلط باتیں بھی بہت سارے لوگ پری پلان اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ ہماری قوم ایسی ہی گمراہ رہے، کیونکہ قوم ایسی ہی گمراہ رہیں گی، ایسی ہی ان پڑھ رہیں گی، ایسی ہی قوم جو ہے الٹریسی کا شکار رہے گی، تو ہی وہ ایسے لوگوں کو جو غلط فہمیاں پھیلانے والے ہیں ان کو اپنا اکابر مانیں گی، اپنا بڑا مانیں گی۔ آپ کو پتہ ہے افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے اندر تعلیم پہ پابندی لگی ہوئی ہے، کالجز یونیورسٹیز نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر پیسہ ہی نہیں خرچ کیا، انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے جو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے انڈیا کے بہت سارے شہروں کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ صرف اسی لیے آتے ہیں، ان کے ملکوں میں اس لیے نہیں ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹوں کو پتہ ہے ہماری قوم زیادہ پڑھیں گی، زیادہ لکھیں گی، زیادہ ریسرچ کریں گی تو ہوشیار بنیں گی، پھر ان کو ہوشیار نہیں بننے دینا ہے، ان کو ان پڑھ رکھو، ان کو جاہل رکھو، ان کو ایسے ہی رکھو تو یہ گدھے بن کر ہمارے سامنے سر جھکا کے رہیں گے۔ اس لیے افریقہ کے ایسے بہت سارے ملکوں میں تو اس لیے یہ سازشوں کو پہچانو آپ۔ اسی لیے یہ جو بعض لوگ بھی کسی کے بارے میں ایسی باتیں چلاتے ہیں اور ویڈیو چلاتے ہیں اور میسیجز چلاتے ہیں، ارے فلانے کے بیان مت سنو اور فلانے کی کتابیں مت پڑھو، اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو، وہ بیچارے کو جو ہے نا کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور اسلام کا دشمن اور قوم کا دشمن لوگوں کو لگتا ہے نہیں بابا اس کی کتابیں کائیں کو پڑھنے کا، اس کے بیان کیوں سننے کا۔ اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے، اگر لوگ ان کی کتابیں پڑھیں گے یا ان کے بیان سنیں گے یا ان سے متاثر ہوں گے تو صلاح ہمارے آگے جو ہے بیل کی طرح سے گردن جھکا کے کون کھڑا رہے گا؟ اگر ہم بولیں گے کہ بھینس اڑی بھینس اڑی بھینس اڑی، تو بھی لوگوں نے ہمارے سامنے اندھے بہرے بن کر گردن جھکا کے منڈی ہلانا چاہیے، جی 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 حضرت جی 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 جی، یعنی منڈی ہلا کے نیچے بیٹھ کے سب گردن جھکا کے، بھلے وہ یہ بولے کہ بھینس اڑی بھینس اڑی بھینس اڑی، جی 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 حضرت جی 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 جی، آپ نے بول دیے تو پھر کیا رہا؟ ارے بھینس کیا اڑی، آپ بولیں گے بیل اڑا، اونٹ اڑا، آپ جو اڑائیں گے اڑیں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بولے نا، آپ نے بولے۔ تو اس لیے لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کر کے، لوگوں کو اندھا بنا کے رکھ کے، لوگوں کو ان پڑھ بنا کے رکھ کے، اور دوسروں سے بدگمان کر کے کہ اس کی کتابیں مت پڑھو، اس کے ویڈیو مت دیکھو، اس کے بیان مت سنو، صرف اور صرف اس لیے کہ تم نے زیادہ ہوشیار نہیں بننا، تم نے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں بننا، تم کو زیادہ دنیا کی معلومات نہیں ہونا، ورنہ تم کو اگر یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی تو پھر حضرت کو اکابر کون سمجھیں گا؟ حضرت کے آگے منڈی جھکا کے کون بیٹھیں گے؟ اس لیے لوگ اس طریقے کے میسیجز پری پلان قوم کو بھڑکانے کے لیے، قوم کو ورغلانے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ قوم کو اگر حقیقت بتائی جائے، حقیقت، تو ہماری جو قوم ہے بیچاری بھولی بھالی، حقیقت پہ وہ بہت جلدی یقین نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ان کو نشے میں رکھنا ہے تو بس ان کو جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہمارے ہی اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے 100 بار بولوں گا میں، 100 بار ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، اندھے بہرے بن کر اس کے اوپر بھروسہ اور یقین خدا کے واسطے مت کرو، بالکل مت کرو۔ اپنا مزاج بناؤ اپنا، اور جن کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے، پہلی فرصت میں ان کی کتابیں پڑھنا شروع کرو، اور یہ سوچو کہ اس کے پیچھے کیا شڑینتر اور سازش ہے جو ان کی کتابیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور فلانے کے بیان مت سنو، کیوں مت سنو؟ بالکل سنو۔ آپ کسی کے بندھوا مزدور نہیں ہیں، ذہنی غلام نہیں ہیں آپ کسی کے، کہ کوئی بولے اس کے بیان مت سنو تو مت سنو اور اس کی کتاب مت پڑھو تو مت پڑھو۔
اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اور یہ ایسی گھڑی ہوئی چیزیں، گھڑی ہوئی، یہ جو گھڑے ہوئے ویڈیو ہے 10 سال اور 15 سال پرانے، ان کو دیکھو بھی مت، فوراً ڈیلیٹ کرو۔ آپ کو حقیقت جاننا ہے، یوٹیوب پہ جاؤ نا میرے بھائی، یوٹیوب پہ جاؤ، یوٹیوب پہ 50 ایسے آتھینٹک جو نیوز چینلز ہیں جو ہمارے ہیں، جیسے ترکی کا نیوز چینل ہے، آپ ترکی کے نیوز چینل میں دیکھ سکتے ہیں حقیقت وہاں پہ کیا چل رہی ہے۔ اور بھی آپ کو اگر گلوبل نیوز دیکھنا ہے تو ایک گلوبل نیوز کا بھی نیوز چینل ہے، BBC والوں کا نیوز چینل ہے، الجزیرہ والوں کا ہے، سب کے دیکھو، اس میں سے خود آپ کو حقیقت پتہ چل جائیں گی کہ ریئلٹی میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ لیکن یہ جو گھڑے گھڑائے ویڈیوز آپ کو آ رہے ہیں، فوراً ڈیلیٹ مارو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری امت کی ایسی غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے حفاظت فرمائیں، اور ہمارے اندر صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کی طرح سے ریسرچ، تحقیق کا مزاج بنائیں، اور پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔